ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 سے ہم پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، اس کی ہدایت، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا، اور تھے ہم، بِهِ عَالِمِينَ، اس کو خوب جاننے والے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ان کا واقعہ تھوڑا سا یہاں پر ہے اس رکوع میں۔ اذ قال لأبی، جب کہا انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لأبی، اپنے باپ سے۔ کچھ ان کا واقعہ ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں، جب اپنے باپ سے گفتگو کی تھی سورہ مریم کے اندر، وہاں بھی ہے، وہاں پر گفتگو کا پہلا حصہ ہے، ایسے سمجھ لیں۔ اب اس گفتگو کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہاں پہ تو ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور چلے گئے۔ اب یہاں ہے ابراہیم علیہ السلام نے مزید ان کو سمجھایا اور پھر آگے قوم کو بھی سمجھایا، اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ اذ قال لأبی، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے، وقومی، اپنی قوم سے، باپ سے بھی کہا اور قوم سے بھی کہا، ما هذه التماثيل التي، کیا ہیں یہ مورتیاں؟ تمثیل نہ کسی چیز کی صورت بنانا، جس طرح شبیہ ہوتی ہے، یا مجسمہ بنانا، یہ مجسمے، یہ مورتیاں، یہ کیا ہیں؟ انتم لا عاکفون، جن پر تم مجاور بن کے بیٹھتے ہو، جھکے ہوئے ہو جن پر، یہ کیا ہیں؟ کیا یہ نفع نقصان کے مالک ہیں؟ کیا یہ سنتے ہیں؟ کیا یہ دیکھتے ہیں؟ هل يسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو بلاتے ہو یہ سنتے ہیں؟ او ينفعونکم او یضرون، کیا یہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ یہ دوسری جگہ پر ہے، آگے آئے گا۔ تو انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، نہ یہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کسی چیز کا، ہم نے بس اپنے باپ دادا کو پایا، وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ باپ دادا کی اندھی تقلید کرنے والوں کا جواب یہی ہوتا ہے، جب کوئی جواب نہ آئے نا تو کہتے ہیں بس باپ دادا ہمارے ایسے ہی کرتے تھے، ہم نے ہی ایسے کرنا ہے۔ مشرکین مکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی جواب نہ آتا تو یہی جواب دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہیں تو ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یقیناً تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق، انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، بالحق، کے حق کے ساتھ، ام انت من اللاعبین، یا تو ہے ایسے ہم سے مذاق کرنے والا، کھیل کرنے والا۔ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، فطرہن، جس نے ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس بات پر گواہ ہوں کہ وہ رب زمین و آسمان کو بنانے والا وہی تمہارا رب ہے۔ وتاللہ، اور اللہ کی قسم، ضرور، لأکیدن، ضرور میں کوئی تدبیر کروں گا، خفیہ تدبیر کروں گا، اصنامکم، تمہارے ان بتوں کے بارے میں، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ پھیر کر، میں ذرا ان کو دیکھوں گا۔ فجعلہم جذاذا، پھر اس نے کر دیا انہیں ٹکڑے ٹکڑے۔ ان کا میلہ آیا تھا، وہاں یہ چلے گئے سارے، پیچھے بت خانہ خالی تھا، ابراہیم علیہ السلام جو ہے کلہاڑا لے کر وہاں پہنچ گئے اور ان سب کے ٹکڑے کر دیے، الا کبیرہ، ایک بڑے کو چھوڑ دیا، کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ آ کر ایسے پوچھیں کہ کس نے کیا یہ۔ تو کہنے لگے، جب واپس آئے دیکھا کہ معبود سارے، کسی کے جو ہے ہاتھ نہیں ہیں، کسی کے ٹانگیں نہیں ہیں، کسی کے بازو نہیں ہیں، کسی کی گردن اڑی ہوئی ہے، سب کو کاٹ دیا، کلہاڑا بڑے کے سر پہ، اس کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے ان معبودوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ دیکھیں نا کس طرح مشرک کی عقل جو ہے وہ ماری ہوئی ہوتی ہے، عقل ہوتی ہی نہیں، عقل والا انسان کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی کیا کہتے ہیں، آلہتنا، الہ وہ ہیں جو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، الہ تو وہ ہوتا ہے نا، معبود وہ ہوتا ہے، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی تکلیف کو دور کرے، اس پر کبھی کوئی مشکل نہ آئے۔ جس پر مشکل آ جائے وہ مشکل کشا، کیسا مشکل کشا ہے وہ؟ جو خود مشکل میں پھنس گیا، جو خود پریشانی میں آ گیا، جس کو خود کو مصائب نے گھیر لیا، جو خود بیمار ہو گیا، جو خود پریشان ہو گیا، جس
کو اپنی ضروریات کے لیے کسی اور کی مدد کی ضرورت پڑ گئی، جن کو اپنی حفاظت کے لیے دوسرے گارڈ کی ضرورت پڑ گئی، وہ مشکل کشا کیسا ہے؟ مشکل کشا تو وہ ہے، وہ الہ، وہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صمد ہے، اللہ الصمد ہم پڑھتے ہیں نا، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ساری کائنات کو اس کی ضرورتیں ہیں۔ من فعل کہتے ہیں ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا یہ حشر کس نے کر دیا؟ انہ لمن الظالمین، بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ قالو، تو کہنے لگے آپس میں جب باتیں کی نا، سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتن، ایک نوجوان کو، یذکرہم، وہ ان کا ذکر کرتا رہتا تھا، وہ پہلے بھی کہتا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے، میں ان کے بارے میں کچھ سوچنے والا ہوں۔ یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہتے ہیں، اس کا نام جو ہے وہ ابراہیم ہے، وہی باتیں کرتا رہتا ہے، لگتا ہے کام اسی کے ہیں۔ آگے پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، تو آپ نے آ کر کیا جواب دیا ان کو، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔